سے باقی شہید ہوئے تھے. علی کو بھی شہادت ملی. علی نے مسلح کا انتخاب کیا. امیر المومنین نے مسلح کو چنا. مسلح کس لیے چنا تھا؟ اگر بات آپ تک پہنچ گئی تو دلوں سے دعا لینا چاہتا ہوں. امیر المومنین کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے ہر ایک محرک کو دیکھ رہی تھیں. مولا جانتے تھے کہ کل کو دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ علی اللہ ہے, جو کہیں گے علی خدا ہے. علی نے 19 رمضان کی صبح سر سجدے میں رکھا, سجدے میں سر رکھا تھا. قاتل نے علی کے سر پہ ضرب لگائی. علی نے فرمایا اب جب بھی میری شہادت پڑھی جائے گی ہر کوئی کہے گا علی سجدے میں تھا, علی سجدے میں تھا, علی سجدے میں تھا, علی سجدے میں تھا. میں نے سجدہ کر کے اسے بچا لیا, علی کامیاب ہو گیا. بسم اللہ. جس کا سجدہ توحید کو بچا لے. ہمارے سجدے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے. امیر المومنین کا سجدہ ہے اسے بچانے کے لیے. اگر اجازت دیں تو لفظ تبدیل کروں, ہم سجدہ کر کے خود کو بچاتے ہیں, علی سجدہ کر کے اس کو بچاتا. امیر المومنین کے سجدے میں توحید کی بقا. علی کی زبان سے یہ نکلنا چاہیے تھا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. آج ٹیلی ویژن کی رمضان ٹرانسمیشن پہ بیٹھ کے اگر چند منافقین ہمارے کسی بزرگ عالم دین پہ اس بات پہ اصرار کرتے کہ آپ فلاں کو کیوں نہیں مانتے, تو حضور بزرگوں کو زحمت کیوں دیتے ہیں؟ ہم حسین کے ماتمی حاضر ہیں. آپ ہم سے پوچھئے کہ ہم کیوں نہیں مانتے, پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ حضرت ابو ذر غفاری کے قاتل کو کیوں مانتے ہیں؟ محمد بن ابی بکر کا قاتل کون تھا؟ بی بی عائشہ کو زندہ گڑھے میں پھینکنے والا کون تھا؟ رسول کو کاغذ قلم سے انکار کرنے والا کون تھا؟ رسول کو تنہا چھوڑ کے جانے والا کون تھا؟ سیدہ کے دروازے پہ آگ لانے والا کون تھا؟ حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والا کون تھا؟ یزید کی بیعت کرنے والا کون تھا؟ ہم غریب ہیں لیکن ہم سے یہ نہیں ہوتا. قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ. جو مدینے سے نکالے اسے بھی رضی اللہ کہا جائے. ہم امیر المومنین متوجہ صاحب, ہم ذکر امیر المومنین پہ کسی ذکر کو ترجیح دیتے ہی نہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے سرداروں کے ہوتے ہوئے نوکروں کی بات چھیڑے. میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے, نفرتیں نہیں محبتیں پھیلانے کے لیے پیغام دے. میرے اہل سنت بھائیوں کے بعد 10 صحابہ کرام کے نام ایسے ہیں جنہیں وہ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. عشرہ مبشرہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ 10 صحابی ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جانے میں جنت کی بشارت دی کہ تم جنت میں جاؤ گے. تو آپ کے پاس صرف 10 ہیں جنہیں بشارت ملی ہے. اب میرا خیال ہے کہ لفظ کہنے کے بعد مجھے چہروں کی زیارت کرنے کا لفظ کہاں تک ہوا ہے. آپ کے پاس صرف 10 ہیں جنہیں بشارت ملی ہے. میرے سامنے یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے. کیا نبی نے نہیں کہا جو حسین کو روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے اس پہ جنت واجب؟ بشارت والے اور ہیں, ضمانت والے اور. برادران ایمانی, اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ تک سوائے آل محمد کے کوئی نہیں پہنچا سکتا. ان کے علاوہ تو کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں. آدم, دنیا میں آدم نے کہا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل, اس نے کہا گردش لیل و نہار. متوجہ مکمل ہے سرکار. میری یہاں پہلی حاضری ہے, ویسے زندگی کی پہلی مجلس نہیں. بسم اللہ سرکار. یہ سید منور شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں, میرے انتہائی قابل احترام شہید ولایت علامہ ناصر عباس صاحب کے بہترین درینہ ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جناب سید قاضی صاحب تشریف فرما ہے, میرے محسنین میں ان کا شمار ہوتا ہے.
لہٰذا اہل علم میرے سارے اپنے ذاتی چہرے تشریف، اور میں نے کبھی کسی نئی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ ان کے سوا مجھے کوئی ایسا دکھا جو ہمیں اللہ سے ملائے۔ حضرت آدم دنیا میں اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، کہنے کہ سورج کا نکلنا اور وقت پہ غروب ہونا، یہ ہوائوں کا چلنا، یہ دریا کا، یہ ساری دلیلیں ہیں کہ یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا ہے۔ یعنی کہ حضرت آدم نے بھی اللہ منوایا تو نشانیوں سے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ حضرت نوح آئے، لوگوں سے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل۔ جناب نوح نے کہا کہ تنور سے پانی نکلے گا، جو میری کشتی میں بیٹھے گا وہ بچے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا اللہ ایسا ہے جو اتنے پانی میں میری کشتی کو تیرتا ہوا رکھے۔ نشانی سے اللہ منوایا۔ حضرت ابراہیم اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، فرمایا نار نمرود کا گلزار ہونا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، فرمایا کوہ طور۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، فرمایا ید بیضا۔ ہر ایک نبی نے دلیلوں سے بتایا کہ اللہ ہے۔ کوفے کے ممبر پہ علی بیٹھے دلیل، فرمایا اللہ ہے۔ ایک یہودی کا دلیل، فرمایا ہم اللہ کے ہونے کی دلیل۔ اللہ خود تو زمین پہ نہیں آ سکتا نا، تو وہ مخلوق تک فیض کیسے پہنچانا تھا؟